کی جو ہے وہ فضا قائم ہے یا جس کی نشاندہی جو ہے کوئی عام آدمی تو نہیں کر رہا، اس کا حصہ جو لوگ ہیں جو سینئر ترین پوزیشنز کے اوپر ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ حمزہ شہباز شریف 197 ووٹ لے کے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ منتخب ہو چکے تھے؟ اس کے بعد فیصلہ آیا کہ جو رکن منحرف ہوگا اس کا ووٹ گنا بھی نہیں جائے گا اور وہ ڈی سیٹ بھی ہوگا، جبکہ آئین میں آرٹیکل 63A اسے کوئی دوسری جماعت کا بچہ بھی پڑھے تو اس میں ایک پوری سکیم دی ہوئی ہے، آئین میں ایک پوری سکیم موجود ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ پارٹی ڈائریکشن کے اگینسٹ ووٹ دیتا ہے تو جب وہ ووٹ دے گا ووٹ گنا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں وہ ووٹ گنے جانے کا فیصلہ اسی سپریم کورٹ نے جب وہ کیس ان کے سامنے زیر سماعت تھا تو اس میں انہوں نے آبزرو کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ٹھیک ہے ووٹ عدم اعتماد کا ہوگا اور جو ووٹ ڈلے گا وہ گنا جائے گا۔ دیز ور دی ورڈز، دیٹ واز دی آبزرویشن آف وردی چیف جسٹس آف پاکستان۔ لیکن فیصلہ جب آیا تو فیصلہ آیا کہ جی وہ ووٹ گنا بھی نہیں جائے گا، اس کو ریٹروسپیکٹیو افیکٹ دیا گیا، جبکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اس کو دیا گیا اور وہ 25 ووٹ جو ہیں وہ مائنس کر دیے گئے۔ جب وہ لوگ ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں پٹیشن گئی تو وہاں پہ انہوں نے آرگو کیا کہ جی کوئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں ہوا تھا، ہمیں پارلیمانی پارٹی کی طرف سے کوئی ڈائریکشن نہیں ملی، تو فیصلہ آگے سے یہ آیا کہ نہیں، یہ اسد عمر صاحب کا خط بطور سیکرٹری جنرل، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پارٹی ہیڈ کی طرف سے آپ کو یہ ہدایت تھی کہ آپ نے چودھری پرویز الہی کے حق میں ووٹ استعمال کرنا ہے، کاسٹ کرنا ہے، تو آپ نے نہیں کیا، تو لہٰذا آپ کو ڈی سیٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن وائلیٹ کرنے پہ سیکرٹری جنرل کے لیٹر پہ، اور وہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ دیا گیا اور ان کے ووٹ جو تھے وہ کم کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد اب جب رن آف الیکشن آیا ہے تو ویسی ہی ڈائریکشن کو ادروائز معنی جو ہیں وہ پہنا دیے گئے، ادروائز بات جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ وہاں پہ تھا کہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن، یہاں پہ آ گیا کہ نہیں، پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن۔ اب اس فیصلے کی روح سے وہ 25 لوگ جو ہیں وہ تو بحال ہو گئے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ تو پھر غلط ڈی سیٹ ہوئے تھے، تو اب کیا صورتحال بنے گی؟ یعنی یہ کمپلیکیشن جو ہے وہ کمپلیکیشن در کمپلیکیشن جو ہے وہ کس طرح سے اس نے ڈی سٹیبل کیا ہے سیاسی صورتحال کو، اور اس وجہ سے اکانومی ڈی سٹیبل ہوئی ہے۔ یہ جو ڈالر چلا رہا ہے، کہا جا رہا ہے جی کیوں لگا رہا ہے چھلانگے؟ وہ بھی چھلانگے جب ہم یہ کچھ کریں گے، جب عدالتی فیصلے جو ہیں وہ معاملات کو سیٹل کرنے کی بجائے ان کو جو ہے وہ متنازع کریں گے، تو اس سے جو سیاسی عدم تعاون کی فضا پیدا ہوگی تو اس میں پھر ڈالر چھلانگے لگائے گا، آپ کا سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ نیچے گرے گا، حالات جو ہے وہ خراب ہوں گے، مہنگائی بھی ہوگی۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ کافی جو ہے وہ قابل افسوس ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اس میں اس کے علاوہ ہم اپنے الفاظ کو اس حد تک محدود رکھنا چاہتے ہیں کہ عدلیہ کا احترام جو ہے وہ ہر معاشرے کے لیے ایک لازمی امر ہے۔ ایک انڈیپینڈنٹ عدلیہ، ایک غیر متنازع عدلیہ، ایک باعزت عدلیہ، ایک غیر جانبدار عدلیہ جو ہے
وہ ہر معاشرے کی، ہر ملک کی جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر کوئی معاشرہ، کوئی ملک نہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ ترقی کر سکتا ہے۔ ہمیں ان بنیادی سوالات کے اوپر ایک سوسائٹی کے طور پہ تمام سیگمنٹ آف سوسائٹیز کو، یہ پی ایم ایل این کا یا صرف سیاستدانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سبھی کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان سبھی کا ہے۔ ہمیں سب کو جو ہے وہ اس کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے، اور جہاں جہاں پہ جس کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ شکریہ۔ اور بڑی دیر سے سیاست کر رہے ہیں، کوئی ایسا دور ہمیں بتا دیں جس دور کے اندر عدلیہ آزاد فیصلے کرتی تھی یا اسٹیبلشمنٹ اپنا رول پلے نہیں کرتی تھی، کسی ایک دور کی بات کریں۔ کوئی ایسا دور نہیں ہے۔ آپ سیاستدان ہیں، آپ کو قانون سازی کیوں نہیں کرتے اس بارے؟ یہ قانون سازی نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی حل نہیں ہے جب تک پوری قوم اس کو حل کرنے کا تہیہ نہ کرے۔ جی، جو علماء کرام گئے ہیں وہ حکومتی سطح پہ نہیں گئے، لیکن حکومت کے علم میں یہ بات ضرور ہے، اور کوئی بھی اگر گفتگو کرتا ہے اور گفتگو سے امن آتا ہے تو اس ایفرٹ کو جو ہے وہ نہ روکنا چاہیے، تو نہ اس کو جو ہے وہ اپوز کیا جانا چاہیے۔ باقی جہاں تک عدلیہ کے اختیارات کا معاملہ ہے، عدلیہ کے اختیارات کی کمی کی بات کوئی نہیں کرتا، اختیارات کو ریگولیٹ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ 100 ووٹو نوٹس ہے یا بینچ بنانے کا اختیار ہے، تو کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دے دیا جائے، کوئی یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اس اختیار کو جو ہے وہ ود دی کنسلٹیشن آف پرائم منسٹر استعمال کیا جائے۔ اگر یہ کہا جائے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنے بردر ججز، جن کی تعداد 3 ہو سکتی ہے یا 5 ہو سکتی ہے، ان کے مشورے سے اور کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ 100 ووٹو نوٹس لیں اور بینچ جو ہے وہ ان کی تشکیل دے، تاکہ یہ بینچ فکسنگ اور جس قسم کا لیٹر کل سے میڈیا کی ذہنت بنا ہوا ہے تو اس قسم کی چیزیں سامنے نہ آئیں، تو یہ تو ریگولیٹ کرنے والی بات ہے، یہ تو عدلیہ کی تکریم، عدلیہ کا جو ہے وہ عزت میں اضافہ کرنے والی بات ہے، یہ اختیارات کم کرنے والی بات تو نہیں ہے۔ رانا صاحب یہ بتا دیں کہ کل کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیصلے سے اتحادی حکومت کے ہاتھوں سے پنجاب بھی نکل گیا، سندھ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، کہ میں آلریڈی نہیں، سندھ پیپلز پارٹی کے پاس نہیں، اتحاد کے پاس ہے، اتحاد کے پاس ہے، اور اسی طرح بلوچستان بھی اتحاد کے پاس ہے۔ بھی ہو چکی ہے کہ اب مفاد کی حد تک جو ہے وفاقی حکومت جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مظاہر شکل میں یہ دیکھیں اور کسی کا یہ صورت ہے، تو بے فاقی کیا آگے چل کے کیا اسمبلی ڈیزالو کرنے کا منصوبہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وفاقی حکومت کا، جی دیکھیں وفاقی حکومت کا ایک اپنا رول ہوتا ہے۔ وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ وفاقی حکومت کے بعد ڈپارٹمنٹس اتنے بڑے ہیں کہ وہ صوبائی حکومتوں سے جو ہے وہ بڑے ہیں، ان کا بجٹ بھی ان سے زیادہ یا ان کے برابر ہے، تو اس لیے وفاقی حکومت کو اس طرح سے میئر کرنا کہ جی وہ اسلام آباد تک ہے یا فلاں جگہ تک ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ بعض جو ہے وہ ایسے لوگ جنہیں نہ ان چیزوں کی سمجھ ہے، نہ ان چیزوں کا شعور ہے، اور وہ صرف اپنی زبان درازی کو جو ہے وہ اور دراز کرنے کے لیے اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک اتحاد کی حکومت ہے، اور اس اتحاد کے پاس جو ہے وہ سندھ میں حکومت ہے، بلوچستان میں حکومت ہے، اور باقی بھی ہر جگہ پہ وفاقی حکومت کا ایک اپنا وجود ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے گورنر راج کی، جس قسم کی گفتگو کل شام سے کی جا رہی ہے، اور بعض جو آوارہ قسم کی گفتگو کرنے کے عادی ہیں وہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ جی ہم فلاں پہ پابندی لگا دیں گے، فلاں پہ یہ کر دیں گے، اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو میرا ان کو یہ پیغام ہے کہ گورنر راج اسمبلی جو ہے وہ وزارت داخلہ نے پیش کرنی ہے، اور میں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے۔
میرا اگر داخلہ بند کیا گیا تو یہ کافی جواز ہوگا گورنر راج کے نفاذ کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پی آئی کے چیئرمین ہیں ان کے پاس جلاؤ گراؤ اور پڑاؤ کی بھی پرچے ہیں، کیا آپ دھوکے کا انکار کریں گے؟ تو کرپشن کا کیس اختیار آیا ہے؟ دیکھیں کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ نیب نے بنانے ہیں۔ نیب کے چیئرمین بہت ہی انڈیپینڈنٹ آدمی ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی انہیں کہے گا کہ وہ مقدمہ بنائیں گے۔ وہ معاملات ان کے پاس ہیں، انکوائری وہاں پہ ہو رہی ہے، مقدمہ بنتا ہوا تو ضرور بنے گا، نہ بنتا ہوا تو حکومت کے کہنے پہ کم از کم نہیں بنے گا۔ اور اسی طرح سے جو فرا گوگی ہے اس کا معاملہ اینٹی کرپشن میں بھی چل رہا ہے، وہ تو شاید اب اس کو تو یہ کلوز کریں گے، لیکن اس کا معاملہ نیب میں بھی جو ہے وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے۔ ہمارا اس بارے میں ہماری یہ پالیسی ہے کہ ادارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی ان چیزوں کے اوپر کام کریں۔ حکومت کو یا برس اقتدار حکومتی اتحاد کو اس معاملے میں جو ہے وہ شہزاد اکبر سٹائل نہیں اپنانا چاہیے کہ ہم روز پریس کانفرنسیں کریں، روز بتائیں کہ کل کو فلاں گرفتار ہوگا، کل کو فلاں گرفتار ہوگا۔ یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ ادارے جو ہیں وہ انکوائری کریں، انویسٹیگیشن کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ چلان عدالت میں پیش کریں۔ یہ نہیں کہ روز اپنی ضمنیاں جو ہے وہ آگے پریس کانفرنس میں جو ہے وہ پیش کریں۔ یہی وہ کمی ہے اور یہی وہ برا جو ہے پریکٹس جو ہے وہ ہوتی رہی ہے پہلے، جس کی وجہ سے آج کمی محسوس کی جا رہی ہے، اور میڈیا شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا۔ سارا کچھ ہو رہا ہے، ہر چیز کی انکوائری ہو رہی ہے۔ خان صاحب کرپشن کے ایسے ایسے حوالے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ شرم کے مارے جو ہے نا یہ منہ نہیں دکھا سکیں گے۔ اب یہ توشہ خانہ جو ہے آپ مجھے بتائیں 2 + 2 = 4 اس کا یہ جواب نہیں دے سکتے۔ یہ جو انہوں نے 50 ارب کا ٹیکہ لگایا قومی خزانے کو اور 5 ارب روپے کی پراپرٹی وصول کی ہے، 458 کنال جو انہوں نے القادر ٹرسٹ کے نام پہ لی ہے، اور القادر کے ٹرسٹی خود ہیں اور ان کی اہلیہ محترمہ ہے، اس کا یہ جواب دے سکتے ہیں؟ ان کے پاس تو اپنی صفائی میں کوئی لفظ نہیں ہے کہنے کو۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں ہم ان کو اس طرح سے جو ہے وہ سامنے لانے کی بجائے، جس دن وہ چلان جو ہے وہ نیب جو ہے وہ عدالت میں پیش کرے گا، ہر چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ لاسٹ کویشچن جی نہیں، اس میں فائدہ مند پاکستان رہا ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کے بعد پی ایم ایل این کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم الیکشن میں جائیں اور حکومت میں نہ جائیں۔ اتحاد کی جماعتوں اور بعض محب وطن لوگوں کے مشورے کے بعد کہ اگر آپ اس حالت میں، جس حالت میں اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے عمران خان نے، اس حالت میں اگر آپ ملک کے ٹیکرز کے سپرد کر کے جائیں گے، یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ یہ بات درست تھی، اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب نے یہ ذمہ داری قبول کی، اور الحمدللہ آج ہم سرخرو ہیں۔ آج ملک ڈیفالٹ کی سٹیج سے آگے بڑھ چکا ہے۔ باقی مشکلات ہیں، ان کے اوپر بھی قابو پایا جائے گا، اور اس کے بعد فری فیئر الیکشن ہوں گے، اور فری فیئر الیکشن کے نتیجے میں عوام جس کو مینڈیٹ دیں گے وہ آگے حکومت بنائے گا۔ تو وہ 25 مئی کی جو ایکسرسائز ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے اس کو جو ہے وہ روکیں گے۔ اور اگر اس نے چڑھائی کا فیصلہ کیا پنجاب سے یا کے پی کے سے ان حکومتوں کے بل بوتے پہ، تو ہم انہیں وہیں پہ روکیں گے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ اگر پولیس نہ روکے تو پھر ہم خود روکیں۔ ایسا وہ بالکل نہ سمجھیں کہ انہیں کوئی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ خالی سڑکیں ملیں گی اور انہیں وہاں پہ جو ہے وہ اسلام آباد تک آنے کے لیے جو ہے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ ہم خود روکیں گے اگر وہ اس قسم کی جو ہے وہ چڑھائی کرنے اور اسلام آباد پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے۔ جی ہر قیمت پہ واپس آئیں گے، اور اگلا الیکشن کمپین جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میاں نواز شریف جو ہے آن بیہاف آف پی ایم ایل این جو ہے وہ لیڈ کریں گے۔
دیکھیں 63A کی جو تشریح سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی ہے، ایک ادنا قانون کے طالب علم کے طور پہ جو ہے وہ میری یہ رائے ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ سسٹین نہیں کرے گی۔ یہ بات کیوں کر ہو سکتی ہے کہ پوری اسکیم جو ہے وہ آئین میں دی ہو اور ووٹ کو جو ہے وہ کاسٹ بھی ہو، گنا بھی نہ جائے اور ڈی سیٹ بھی ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ وکیل جسے 200 کے اوپر کوئی نہیں نہ کرتا، آپ اس سے بھی پوچھ رہے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات جو ہے یہ تمام وکلا برادری کہہ رہی ہے، اور صرف وکلا برادری نہیں کہہ رہی، اسی بینچ کے 5 میں سے 2 معزز ججز نے بھی اپنے فیصلوں میں یہ بات کہی ہے کہ اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن۔ اور یہ بات مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کرنا جو ہے یہ سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے، یہ اختیار صرف اور صرف پارلیمنٹ کا ہے، اور اس اختیار کی ہم بھرپور طریقے سے اس کا دفاع بھی کریں گے، اس کا تحفظ بھی کریں گے، اور پارلیمنٹ کے علاوہ کسی ادارے کو یہ اختیار نہیں دیں گے کہ وہ آئین کو امینڈ کرے یا اس کو ری رائٹ کرے۔